الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العلي العظيم. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی اور پھر پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ گزار کر تیسرے عشرے تک ہم کو بخیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دی، اور اب ہم آج تیسرے عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ ہم پہلے حصے سے گزر چکے، دوسرے حصے سے بھی گزر رہے ہیں، اور آج تیسرے حصے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ایک مثال ہے چھوٹی سی۔ ایک بادشاہ نے ایک آدمی سے کہا، اس کی باتوں سے خوش ہو کر، اس کی خدمت سے خوش ہو کر بادشاہ نے اس کو انعام دیا اور کہا کہ میرا باغ ہے اور اس باغ میں تم داخل ہو جاؤ، اور جس حصے سے گزرتے جانا، یا تو پہلے حصے سے ہی توڑ لینا پھل اپنے، یا دوسرے حصے کے پھل ہی توڑ لینا، یا جس حصے میں جاؤ اس حصے کے پھل توڑ لینا، اس سے جس حصے سے گزر کر جاؤ گے وہاں تمہیں لوٹ کر نہیں آنا۔ چنانچہ وہ بندہ اس بادشاہ کے باغ میں جاتا ہے، اور باغ میں جانے کے بعد جب داخل ہوتا ہے دیکھتا ہے بہت شاندار پھل لگے ہوئے ہیں۔ اس کی نظر اگلے حصے پہ پڑتی ہے تو اور زیادہ شاندار پھل ہے۔ وہ پہلے حصے سے گزر جاتا ہے کہ اگلے حصے سے پھل توڑوں گا، پہلے حصے میں اس نے کوئی پھل نہیں توڑا۔ پھر دوسرا حصے میں آیا تو دیکھا کہ ہاں یہاں بھی بہت شاندار پھل ہے، تو ہو سکتا ہے تیسرے حصے میں اور شاندار پھل۔ وہ دوسرے حصے کے پھل بھی چھوڑ کر چلا گیا اور تیسرے حصے میں چلا گیا۔ اسی طرح کرتا رہا، اور جب آخری حصے میں داخل ہوا، تو اب وہاں اس پیڑ پر کوئی پھل نہیں تھا۔ اب اسے بڑا افسوس ہوا کہ اس سے تو میں نے پہلے ہی حصے کے پھل توڑ لیے ہوتے، دوسرے کے توڑ لیتا، تیسرے کے توڑ لیتا، چوتھے کے توڑ لیتا۔ اب یہ پورا باغ گزر گیا اور آخری کی جو حصہ آیا ہے اس میں کوئی پھل ہی نہیں۔ یہ ایک دنیاوی مثال ہے باغ کی، لیکن اس کو اگر آپ رمضان سے مقابلہ کریں گے تو بس اتنا سمجھ میں آئے گا کہ رمضان کے جو 3 حصے ہیں، ہم نے پہلا حصہ چھوڑ دیا اس نیت سے کہ اگلا حصہ جب آئے گا تو خوب ڈٹ کر عبادت کریں گے۔ دوسرا حصے سے جب ہم گزرے تو یہ سوچ کر گزر گئے جب تیسرا حصہ آئے گا تو اعتکاف بھی کریں گے، خوب عبادتیں کریں گے، لیلۃ القدر بھی تلاش کریں گے، راتوں کو بھی جاگیں گے، دن میں نمازیں بھی پڑھیں گے۔ اور جب تیسرا حصہ آیا تو پتہ چلا گھر والی کو لے کے شاپنگ کرنے نکل گیا
اور جو نوجوان ہیں وہ بائکوں پہ ٹہلنے نکل گئے، بازار آباد ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی۔ 3 حصے اس نے ایسے ہی گزار دیے، 3 حصے اس نے ایسے ہی گزار دیے، اور تینوں حصے گزارنے کے بعد عید کا دن آیا، تو عید کا دن آنے کے بعد وہاں بھی اس کے لیے نعمتیں تھیں، لیکن اس نے بھی وہ بھی واہیات کے اندر گزار دی۔ عید کے دن وہ جا رہا ہے فلم دیکھنے، عید کے دن وہ جا رہا ہے عیاشیاں کرنے، عید کے دن وہ جا رہا ہے بائکوں پہ راؤنڈ مارنے، بلٹ کے پٹاخے چھوٹ رہے، پورا دن عید کا ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ بس نماز اس نے تھوڑی سی آ کر 2-3 منٹ کے لیے ادا کر لی، بس نماز اس نے بدرجہ مجبوری ادا کر لی ہے کہ لوگ پوچھیں گے تو نے نماز بھی پڑھی ہے تو کیا جواب دوں گا، اس لیے اس نے نماز پڑھی ہے۔ باقی رمضان بھی ایسے ہی گزار دیا ہے اور عید بھی ایسے ہی گزار دی، تو اس نے کسی حصے کا بھی پھل نہیں توڑا، اور آخر میں جب پہنچا ہے تو ندامت اس کے ہاتھ لگی ہے، شرمندگی اس کے ہاتھ لگی ہے کہ کاش میں اس رمضان کو کارآمد کر لیتا، اس رمضان کے پہلے حصے میں، دوسرے میں، تیسرے میں عبادت کر لیتا، مجھے کچھ پھل مل جاتا۔ اور اللہ رب العزت نے تو یہ پورا کا پورا مہینہ نعمتوں کا اور رحمتوں کا بنایا ہے۔ اس میں جو پہلے لمحے سے رحمتیں شروع ہوتی ہیں تو آخری لمحے تک، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا ہے، عید کی نماز ہو جاتی ہے، عید کی نماز کے بعد بھی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، عید کی نماز کے بعد تک رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ رب العزت بہانہ تلاش کرتے ہیں بندے کی مغفرت کرنے کے لیے، صرف بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ بندے کا کام یہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ دے کر پہلے، دوسرے، تیسرے حصے میں سے کسی میں بھی 1 منٹ کے لیے بھی اگر عبادت کر لے گا تو انشاءاللہ وہ اس کی مغفرت پکی۔ فرمایا گیا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، رحمت کے عشرے میں عبادت کریں، رحمت اپنے اوپر حاصل کریں، رحمت کی برسات کے مجاز بنے، مستحق بنے۔ دوسرے حصے میں داخل ہو، اللہ رب العزت کے سامنے توبۃ اللہ کریں، مغفرت کرائیں۔ تیسرا حصہ جب آتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پورا مہینہ جو گزرا ہے تو پہلے مہینے کی پہلی رات سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ایک رات کے اندر، رمضان المبارک کی ہر رات میں، ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، اس قبیلے کے اندر ایک آدمی کی 100 200 300 اور کسی کی 2,000 بکریاں تھیں۔ فرمایا کہ جب وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان قبیلے والے اپنی بکریاں لے کر جاتے تھے تو جگہ نظر نہیں آتی تھی، پوری گھاٹی بکریوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ پہلی رات کے اندر اس قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے اور بھیڑوں کے بالوں کی برابر اللہ رب العزت بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنے بال ہوں گے؟ آپ اپنے بالوں کی جو ایک لٹ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایک حصہ، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک لٹ کے اندر، جو ایک لٹ ہوتی ہے، اس لٹ کے اندر 10,000 سے اوپر جو ہے بال ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کا واقعہ نقل کیا کہ اس شخص نے ٹرانسپلانٹ کرایا، ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا، اس کے اندر کیا تھا کہ ایک لٹ لگوائی۔ پوچھا گیا تو نے کتنے کی لگوائی ہے؟ بولے $10,000 کی لگوائی ہے۔ بولے اس میں کتنے بال ہیں؟ کہ اس ایک لٹ کے اندر 10,000 بال ہیں۔ اس ایک لٹ کے اندر کتنے بال ہیں؟ 10,000 بال ہیں۔ 10,000 بال صرف ایک لٹ میں ہے، پورے سر کے اندر کتنے بال ہوں گے؟ اور یہ انسانوں کے سر کی بات نہیں چل رہی، انسانوں کے بالوں کی بات نہیں چل رہی، بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کی بات چل رہی ہے، جس کے اندر بے پناہ بال ہوتے ہیں، اربوں بال نکل آئیں گے۔ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں وہ اربوں سے زائد ہو جائیں گے، کتنے ہیں اس کی تعداد نہیں، بس ہر شخص یہ امید کر سکتا ہے اللہ ہمیں اس میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں اس میں شامل فرما دے۔ فرماتے ہیں ہر رمضان کی ہر رات کے اندر اتنی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ پہلے تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہر رات میں اللہ رب العزت کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور جب 30 تاریخ آتی ہے تو آخری رات کے اندر رمضان کی آخری رات کے اندر پہلی تاریخ سے لے کے 29-30 تک جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی تھی، اتنے ہی لوگوں کی صرف اس اکیلی رات کے اندر مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ رمضان کی نعمتیں ہیں، یہ پورے رمضان کی رات کی بات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو 3 حصوں میں سے آخری حصہ ایسا دیا ہے، اس کے اندر 2 عبادتیں اہم ترین۔ پہلی عبادت اعتکاف ہے، اور دوسری عبادت
اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی لیلۃ القدر تلاش کرے، لیلۃ القدر تلاش کرے۔ کیسی لیلۃ القدر؟ کون سی لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں نے اس کی تعداد شمار کی ہے تو بتایا ہے کہ یہ 1000 سال کی جو 1000 مہینوں سے جو بہتر عبادت ہے، یہ جو اس کا جو مجموعی بنتا ہے مجموعہ، وہ 83 سال بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 83 سال۔ تو یہ 83 سال کی عبادت صرف ایک لمحہ اگر کسی نے لیلۃ القدر پا لی تو اس ایک لمحہ لیلۃ القدر پا لینے کی وجہ سے 83 سال تک کی عبادت کا ثواب الگ ملتا ہے اور مغفرت کا پروانہ الگ ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر یہ رات ہے، یہ جو لمحہ ہے لیلۃ القدر کا یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ چاہیے تو یہ تھا شروع سال سے لے کے آخر سال تک 365 کے 365 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم یہ رات تلاش کرتے، پھر بھی ہمارے لیے ایسی رات جو پوری کی پوری عمر، بعض لوگوں کی تو عمر 70 اور 80 سے اوپر نہیں جاتی، اکثر تعداد ایسی ہے جس کی عمر کم ہوتی ہے۔ تو 83 سال کی عبادت کا اگر ثواب مل رہا ہے تو کیا دقت ہے؟ 365 دن میں ایک سال بھی اگر آدمی رکھ کر جاگ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہر کسی کے لیے آسان بات نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، ہر شخص کا خیال رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رات ہے تمہیں پورے سال تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رمضان میں ملے گی۔ اچھا، اب 30 دن سے 30 دن تک آدمی کو جاگ لینا چاہیے تھا۔ 30 دن تو کچھ نہیں ہوتے، ویسے بھی آدمی آج کل جاگ رہا ہے، سیر کر کے سو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کی تعداد ایسی ہے نوجوانوں کی جو سیر کر کے ہی سوتے ہیں، اس کی وجہ جو بھی ہو، ڈرامے ہوں اور تگل ڈرامے ہوں یا جون سے بھی ڈرامے ہوں، لیکن جاگ رہے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے جاگ رہے ہیں، دنیاوی مفاد کی وجہ سے۔ اور یہ تو زندگی بھر کا مفاد ہے، 80 سال 83 سال کی عبادت کا معاملہ ہے، تو اگر آدمی 30 دن تک بھی جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس کو اگر رات کو تمہیں تلاش کرنا ہے تو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنا۔ پھر آخری عشرے صرف 10 دن ہوتے، 10 دن بھی تلاش کیا جا سکتا تھا، 10 دن بھی نہیں بلکہ فرمایا کہ اس کی طاق راتوں میں تلاش کرنا۔ کون کون سی راتیں ہیں؟ طاق راتیں کون کون سی راتیں ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں۔ جو شخص ان 5 راتوں کو پالے گا، ان 5 راتوں میں عبادت کر لے گا، ان 5 راتوں میں عبادت کی وجہ سے وہ 83 سال کا ثواب پا سکتا ہے۔ اچھا، پوری رات جاگنے کی ضرورت ہوگی، 83 سال تک کی عبادت کا ثواب حاصل کرنا ہے تو کم سے کم اتنی مشقت ہو کہ 5 دن ہو اور 5 دن پوری رات جاگنا ہو، پوری رات عبادت کرنی ہو۔ یہ تو فرمایا گیا کہ کوئی ایک لمحہ ہے، پوری رات میں کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی 5 راتوں میں کوئی ایک رات ایسی آتی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے، اس کے اندر جو عبادت کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو پوری رات جاگنا چاہیے تھا، تو اللہ نے یہ کام بھی آسان فرما دیا۔ رحمت دیکھیے کیسی رحمت، صرف بہانہ تلاش کرنا ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، سورہ قدر کے اندر فرمایا کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی جو رات ہے، پوری رات عبادت کر لو تو بہت اچھا ہے، لیکن اتنا یاد رکھو اس کی ابتدا تو تمہیں نہیں بتائی جا رہی، اس کی ابتدا کب سے ہے اس رات کی یہ نہیں بتایا جا رہا، اتنا بتا دیا جا رہا ہے جب سحر ختم ہوتی ہے اس رات کی انتہا جب ہوتی ہے، جب سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس رات کی انتہا بس وہی ہے، اس رات کا لاسٹ ٹائم وہی ہے جب سحر کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو کتنی آسان عبادت بنا دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 راتوں میں صرف سحر 1 گھنٹہ پہلے کر لے اور سحر کرنے کے بعد آخر کے وقت میں، آخر کا آدھا گھنٹہ جو بھی ہے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 30 منٹ جو بھی ہے، وہ 15 سے 20 منٹ کی اگر عبادت کر لے رہا ہے، وہ کچھ رکعات نوافل پڑھ لے رہا ہے، 2-4 رکعات اس نے پڑھ لی اور 2-4 رکعات پڑھنے کے بعد پھر دعائیں مانگنی شروع کر دی ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی، جو بھی پڑھے گا یہ پوری رات مستقل پڑھتا رہا، یہ معافی کی درخواست کرتا رہا، تو کیا وہ 83 سال کی عبادت کا ثواب نہیں پا سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آخر وقت ہے نا، یہ حتی مطلع الفجر، یہ انتہا ہے، جو بھی رات ہوگی اس کی انتہا یہاں ہے، یعنی جو بھی سحر سے پہلے، سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے عبادت کر لے گا وہ لیلۃ القدر پا لے گا۔ اگر 5 راتوں میں ہمیں تلاش کرنی ہے اور 5 راتوں میں صرف 15 منٹ جاگنا ہے تو لیلۃ القدر کو پانا کوئی مشکل کام نہیں۔ انشاءاللہ
ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور اس کے لیے ضرور محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے۔ دوسری بات، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو پورا رمضان نکل جاتا ہے، پورا رمضان نکل جاتا ہے، نہ اپنی مغفرت کرا پاتے ہیں، نہ بخشش کرا پاتے ہیں، نہ کوئی نیکی کر پاتے ہیں، ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا۔ وہ باغ میں تو آخر وقت میں، باغ کا جو آخر تھا اس میں پھل نہیں تھے، لیکن یہاں پھل ہی پھل ہے، یہاں پھل ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ آخر وقت تک تمہیں موقع دیا جائے گا، اگر تمہیں عبادت کی ہلکی سی جستجو ہو گئی ہے، اگر تمہیں ہلکا سا احساس ہو گیا ہے، رمضان ختم ہو گیا، چاند نکل آیا، عید کا چاند ہو گیا ہے، ابھی بھی وقت ختم نہیں ہوا۔ عید کی جو رات ہے، عید کی جو رات ہے، اللہ رب العزت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر یعنی جنت کے اندر صفائی چالو ہوتی ہے، عید کی رات کے اندر اس کو سجایا جاتا ہے، چمکایا جاتا ہے۔ حوریں پوچھتی ہیں آخر کیا ماجرا ہے، کیوں اتنا جنت کو سجایا جا رہا ہے، کیوں اتنی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آخری رات ہے، اس میں اللہ رب العزت تمام بندوں کی مغفرت کرنے والے ہیں۔ مومنین جو اپنی مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ رب العزت ان کو معاف فرمانے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ تیار ہو رہا ہے، ان کا ٹھکانہ یہ تیار ہو رہا ہے۔ اچھا، چاند رات بھی گزر گئی، چاند رات گزر گئی، عید کی نماز پڑھ لی۔ عید کی نماز جب پڑھتے ہیں تو اس وقت اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیوں اکٹھا ہوئے ہیں؟ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ بہانہ تلاش کرتے ہیں مغفرت کا۔ اللہ پھر بھی پوچھ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے تو سب لوگ چلے جاتے ہیں، اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، فنکشن سمجھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ بھی مطلب یہ کہ کسی بھی صورت میں آدمی چلے ہی جاتا ہے، چلو بچوں کو کھلونے دلا لائیں گے، چلو وہ آتے ہیں ادھر پڑھ لیں گے، ادھر پڑھ لیں گے۔ عید کی نماز کسی نہ کسی صورت آدمی پڑھ ہی لیتا ہے۔ بہت بڑا بدبخت ہے وہ جو عید کی نماز بھی چھوڑ دے، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ اللہ نے اسے ایسا محروم کر رکھا ہے کہ اسے اپنی نعمتوں کی برسات کے باوجود بھی سائیڈ میں اسے کر رکھا ہے، اسے ایک بوند بھی نہیں مل رہی۔ تو عید کی نماز میں آدمی جاتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیوں اکٹھا ہوئے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں انہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی، یہ اپنے مزدوری کی اجرت مانگنے آئے، یہ اپنے مزدوری کی اجرت مانگنے آئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عبادی و ایمائی، میرے بندوں اور میری بندیوں، میرے بندوں اور میری بندیوں۔ ایسا احساس آپ سوچئے کیسا احساس ہوگا اس وقت آپ کو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے بندوں اور میری بندیوں، خوش ہوتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، خوش ہوتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، تم سب کی مغفرت کر دی گئی ہے، خوش ہوتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ عید کی نماز پڑھی اور عید کی نماز کے بعد یہ پیغام مل رہا ہے، گویا کہ رمضان کے پہلے حصے سے لے کے اور آخری حصے تک آ گئے ہیں، رحمتوں کا نزول ختم نہیں ہو رہا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کوشش کرے، اور کوشش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہو، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جو مانگ سکتا ہے روز مانگے، انشاءاللہ کوئی خانہ ایسا خالی نہیں رہے گا جس کے اندر اس کی نیکیاں نہیں بھریں گی۔ فرمایا اس کے اندر یہ جو آخری عشرہ ہے، قرآن کی برکت کی وجہ سے اور اس رات کی برکت کی وجہ سے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اعتکاف جیسی نعمت بھی رکھی ہے۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف کیا چیز ہے؟ گوشہ نشین ہو جانا، کنارہ کش ہو جانا۔ کنارہ کش ہو جانا یعنی دنیا سے کنارہ کش ہو جانا۔ آدمی اپنی تمام دنیا کی جو چیزیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ جائز چیزیں بھی، حتیٰ کہ وہ جائز چیزیں بھی جو عام زندگی میں رمضان کی راتوں میں جائز تھی، ویسے عام زندگی میں بالکل مباح اور جائز ہے۔ اب فرمایا گیا جب اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہو گیا، اب وہ چیزیں بھی اس کے لیے جائز نہیں ہیں۔ گوشہ نشینی اسے بولتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز آپ اس سے کنارہ کش ہو جائیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور سر بسجود ہو، اللہ کے حضور حاضر ہو کر بیٹھ جائیں۔ فرماتے ہیں من اعتکف 10 فی رمضان، جس شخص نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کر لیا، جس شخص نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف کرنے آتے ہیں، بڑا موبائل کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اندر جو کچھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمام دنیا سے ہم متعلق ہر چیز ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جو کسر رہ رہی ہے، جب ہمارے نوجوان اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو خالصتاً لوجہ اللہ اعتکاف کرنے کے لیے آتی ہے اور بیٹھتی ہے اور عبادت کرتی ہے۔
الا ماشاءاللہ، 2-4 دن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جب وہ عبادت کرنے کی نیت سے، اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہو، پھر ان کا کیا عالم ہوتا ہے؟ رات بھر جاگیں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے 4 رکعت تہجد بھی پڑھ لی، انہوں نے کچھ قرآن بھی پڑھ لیا، اس کے بعد تمام محلے کا نوجوان جو ان کا دوست ہوتا ہے وہ آتا ہے اور پھر ان کی مجلس سے جمع رہی ہوتی ہے۔ ارے اگر یہی کام کرنا تھا تو اعتکاف میں کیوں آئے تھے؟ اگر تمہیں اعتکاف میں بھی یہ والا کام کرنا تھا، اعتکاف میں بھی باہر کی دنیا سے نہیں کٹنا تھا، اعتکاف میں بھی پوری خبر دنیا بھر کی نیوز اپنے موبائل میں دیکھنی تھی، اعتکاف میں بھی اپنے پورے خاندان سے باتیں کرنی تھی، اعتکاف میں بھی اگر تمہیں اپنے تمام یار دوستی نبھانی تھی تو تم اعتکاف میں ہی کیوں آئے تھے؟ اعتکاف میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور جب آ گئے ہو تو سب چیزوں سے قطع نظر ہو جاؤ، سب چیزوں کو دور بھیج دو، صرف اللہ کے حضور سر بسجود ہو، اللہ کے مہمان بن کر آئے ہو، اللہ کی مہمانی میں رہو، اللہ کے علاوہ کسی کو توجہ نہ دو۔ یہ اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے۔ اعتکاف کے لیے یہی شرط ہے۔ حضرت یہ جو روایت میں نے آپ کو فرمائی، آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ روایت حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین روایت کرتے ہیں حضرت حسین سے، اور حضرت حسین روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے کہ جس شخص نے 10 دن کا اعتکاف کیا، جس شخص نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اعتکاف میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ جب آدمی اعتکاف کی نیت سے آ جائے، دنیا سے قطع تعلق ہو جائے، دنیا سے اسے کوئی مطلب نہ ہو، اعتکاف میں آئے، مسجد میں اعتکاف کی نیت ہو، دوسری نیت یہ ہو کہ جب میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں تو میری کوئی بھی نماز جماعت سے فوت نہیں ہوگی، میری کوئی بھی نماز جماعت سے فوت نہیں ہوگی، تو پابندی صلاۃ کا، پابندی صوم و صلاۃ کا جو اس کو ثواب ملے گا وہ الگ۔ تیسری نیت اس کی یہ ہو کہ جب میں اعتکاف میں آ کر بیٹھ گیا ہوں تو میں دنیا کی جو حرام چیزیں تھی، دنیا کی جو فالتو چیزوں میں پڑا ہوا تھا، میں ان سے کنارہ کش ہونے کی نیت سے اعتکاف میں آیا ہوں، تو اس کا ثواب الگ ملے گا۔ یعنی نیک اعمال کے کرنے کی نیت سے اور برے اعمال سے بچنے کی نیت سے ایک بندہ جب اعتکاف میں آ گیا ہے، کنارہ کش ہو گیا ہے، تو اس کا ثواب اس کو الگ سے ملے گا۔ اور پھر سب سے بہترین اور سب سے اولین نیت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ جب میں اعتکاف میں آ گیا ہوں تو مجھے یہ لیلۃ القدر ضرور تلاش کرنی ہے اور لیلۃ القدر کو ضرور حاصل کرنا ہے اور اس میں ضرور عبادت کرنا ہے۔ یہ نیت بندے کی ہونی چاہیے اعتکاف کے تعلق سے، تو بندہ انشاءاللہ اللہ کے حضور کامیاب ہو سکتا ہے۔ پورا مہینہ رحمت ہوتا ہے۔ اچھا، رمضان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آخری واقعہ سنا کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ رمضان تقاضا کیا کرتا ہے؟ رمضان کا کیا فائدہ ہے؟ رمضان کا ایک آدمی کی زندگی پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ 2 لوگ مسلمان ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ، صحابی ہونے کا شرف ان کا حاصل ہو گیا۔ اتفاق سے ان میں سے ایک صحابی جو عبادت میں بہت تیز ترار تھا، بہت زیادہ عبادتیں کرتے، جہاد میں شریک ہوتے، آخر کار وہ غزوے کے اندر شہید ہو گئے، جنگ کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ دوسرے صاحب ان سے عبادت میں تھوڑے کم تھے، صحابہ کی نظر میں یہ تھا کہ یہ آدمی عبادت کرنے میں زیادہ تیز ترار ہے اور یہ آدمی جو ہے ذرا سست ہے، ہلکی پھلکی عبادت کرتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا۔ جو صاحب غزوے میں شہید ہوئے وہ پہلے نمبر پہ، وہ صاحب غزوے میں شہید ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ ایک سال کے بعد، پورے 1 سال کے بعد دوسرے ساتھی کا، جو دونوں اسلام ساتھ لے کر آئے تھے، ان میں سے دوسرے ساتھی کی وفات ہو گئی۔ وہ کسی غزوے میں شہید نہیں ہوئے، ان کے پورے 1 سال کے بعد وفات ہوئی۔ حضرت طلحہ ہے صحابی رسول علیہ السلام، فرماتے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ جنت کا دروازہ ہے، جنت کے دروازے پہ یہ 2 صحابی بھی کھڑے ہیں اور میں بھی کھڑا ہوں۔ جن صحابی کا انتقال بعد میں ہوا تھا، جنت کے اندر سے فرشتہ نکلتا ہے اور ان سے کہتا ہے تشریف لائیے، آپ کی اجازت کا وقت آ گیا۔ جو صحابی بعد میں فوت ہوئے تھے ان کا داخلہ جنت کے اندر پہلے ہوا، اور جو صحابی پہلے فوت ہوئے تھے، جن کو صحابہ سمجھتے تھے کہ بہت تیز ترار ہیں، گئے تو جنت میں، جانا جنت میں طے تھا، جنت میں گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جنت ان کے اوپر واجب تھی، جنت ان کے اوپر جنت کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن وہ جنت میں گئے ہیں اپنے ساتھی کے بعد۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں جب یہ دونوں اندر چلے گئے، پہلے بعد والا گیا اور بعد میں پہلا والا گیا، پھر میں گیا جنت کے دروازے کے قریب، تو فرشتے نے کہا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تم جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تو وہ حیات ہے، انہوں نے تو خواب دیکھا ہے، وہ ابھی فوت نہیں ہوا، انہوں نے خواب دیکھا ہے، تو فرشتے نے ان سے کہہ دیا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ واپس آتے ہیں، ان کی آنکھ کھلتی ہے، صبح جب ہوتی ہے صحابہ کے درمیان تذکرہ ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے، یہ حضرت طلحہ اپنا خواب صحابہ سے بیان کرتے ہیں۔
مدینے کے اندر یہ چرچا ہونے لگتی ہے. جب چرچا ہو جاتا ہے تو یہ خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ اگر وہ شخص جو بعد میں جنت میں گیا ہے پہلے نہیں گیا، اور پہلے والا بعد میں گیا اور بعد والا پہلے گیا، تو تمہیں کیوں تعجب ہوتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے 1 سال زائد گزارا ہے، اس نے 1 سال کی عبادت زیادہ کی ہے. اچھا، خالی 1 سال کی عبادتیں ہی نہیں، اس نے جو سال پایا ہے، 1 سال جو پایا ہے، اس سال کے اندر رمضان بھی پایا ہے. یہ معلوم نہیں؟ صاحب نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے بالکل رمضان پایا ہے. بولے بس یہی وجہ ہے. یعنی ایک شخص جہاد میں شہید ہوتا ہے، غزوے کے اندر شہید ہوا، اس کا بھی کتنا بڑا مقام ہے، لیکن ایک شخص رمضان کو پا لیتا ہے تو ایک رمضان کی زیادتی سے یہ بعد والا شخص اس شہید پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے. یہ رمضان کا اتنا بڑا فرق ہے. جو بعد میں جنت میں جانے والا تھا پہلے گیا، جو پہلے جانے والا تھا بعد میں گیا. یہ خواب تھا، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرما دی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب کی تعبیر بھی دی اور فیصلہ بھی فرما دیا. اب یہ خواب نہیں رہا، بلکہ خواب یہ حدیث بن چکی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں ہمارے بات سامنے آتی ہے کہ ایک رمضان سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اللہ رب